السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سننے والوں، میں ہوں مریم۔ آج ہم ایک ایسا واقعہ سنیں گے جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان کی روشنی ہے۔ آج کا موضوع ہے ابو لہب کا انجام اور سورۃ المسد کا پیغام۔ السلام علیکم مریم۔ جب بھی میں یہ سورت سنتا ہوں تبت یدا ابی لہب و تب، میرے دل میں سوال آتا ہے ابو لہب آخر تھا کون، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نام لے کر اس کی ہلاکت کا اعلان کیا؟ بہت خوب سوال احمد۔ واقعہ کچھ یوں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور خبردار کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ یہ وہی پہاڑ تھا جہاں سے مکی کے لوگ عام اعلان سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام قبائل کو آواز دی، اے بنی فہر، اے بنی عبد مناف، سب آ جاؤ، میرے پاس ایک اہم بات ہے۔ سب لوگ واقعی آئے تھے؟ جی ہاں احمد، وہ سب جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ایک فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو اللہ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے۔ یہ سن کر مجمع میں ایک شور سا ہوا، اور وہاں موجود آپ کے اپنے چچا ابو لہب نے غصے سے کہا، تبن لکا یا محمد الہٰذا جماعتنا، یعنی تیرا برا ہو محمد، کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، ایسی وحی جس نے قیامت تک کے لیے ابو لہب کی حقیقت بیان کر دی۔ تبت یبا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اس کا مال، اس کی دولت، اس کی عزت سب برباد ہو گئی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور کمائی اسے کچھ فائدہ نہ دے سکی۔ مریم، ابو لہب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، پھر بھی اس نے اتنی دشمنی کیوں کی؟ احمد، ہاں وہ چچا تھا مگر دل کا دشمن۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات کرتے وہ لوگوں کو روک دیتا، کہتا یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ وہ ہر اس کوشش کو روکتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے لیے کرتے۔ ایک موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب فوراً پیچھے آ جاتا اور کہتا یہ محمد تمہیں بہکا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور کمائی اس کے کام نہ آئی، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی مال، کوئی عزت، کوئی تعلق کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ جمیل ابو لہب کی بیوی، اور صرف ابو لہب نہیں، اس کی بیوی جمیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ وہ ابو سفیان کی بہن تھی، یعنی ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت، مگر دشمنی میں اندھی ہو گئی تھی۔ وہ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور دن میں لوگوں میں نفرت پھیلاتی۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی کانٹے اٹھانے والی ہے۔ دنیا میں وہ کانٹے بچھاتی تھی اور آخرت میں جہنم کی آگ میں ایندھن ڈالنے والی ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی، یعنی وہ ذلت و عذاب کے ساتھ بندی ہوگی۔ مریم، یہ واقعہ سن کر دل بھر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کے لیے ہدایت چاہتے تھے، لیکن انہوں نے الٹا دشمنی اختیار کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان رشتہ داری سے بڑھ کر ہے۔ اگر سچائی قریبیوں کو بھی ناگوار گزرے تب بھی مومن حق سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور دیکھو احمد، اللہ نے قرآن میں ابو لہب کا نام لے کر اس کا انجام بیان کیا۔ یہ قرآن کی واحد سورہ ہے جس میں کسی کافر کا نام لے کر مذمت کی گئی، یعنی یہ آیتیں صرف ابو لہب کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو حق کو جان کر جھٹلائے۔ احمد سوچو، ابو لہب کے پاس مال بھی تھا، رتبہ بھی تھا، لیکن ایمان نہیں تھا، اور ایمان کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے چہروں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور عمل کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایمان کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی رکھنی ہے۔ جی احمد، ایمان صرف زبان سے نہیں، دل، نیت اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور ابو لہب کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کفر و تکبر انسان کو جہنم تک لے جا سکتا ہے۔
چاہے وہ نبی کے گھر کے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے آخر میں دل سے دعا کریں اور سننے والے بھی ہمارے ساتھ آمین کہیں۔ یا اللہ، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، حق کو پہچاننے کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر نجات پائیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے تکبر، حسد اور دشمنی ختم کر دے اور ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان کا آئینہ ہے۔ بالکل احمد۔ پیارے سننے والوں، سورۃ المسد ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، ایمان والے سرخرو ہیں اور تکبر کرنے والے خسارے میں۔ اگلی قسم میں ہم بات کریں گے